الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کہ اذان کا جواب دینے میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے، اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے اور جنت کو پانے والا، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے، اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے، اور اذان کا جواب نہ دینے کا نقصان کیا ہے، اور اذان سنتے ہوئے کوئی شخص توجہ ہی نہ دے، کام کاج میں مشغول رہے، باتوں میں مصروف رہے، تو اس کی وعید کیا ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ اذان کا جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے، اور آج ہم ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ اگر مختلف مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو ہم کیا کریں گے، کیا سب اذانوں کا جواب دیں گے، اور کس طرح، یا کسی ایک اذان کا جواب ہم دیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو تو کیا ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتا ہے، اور جو اذانیں یہ نماز کے علاوہ جو اذانیں دی جاتی ہیں ان کا جواب دینے کی کیا فضیلت ہے، تو کیا ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، مکمل سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اذان کا جواب دینا یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ اللہ کی رضا پانے، یہ عمل ایسا بابرکت عمل ہے کہ یہ اللہ کی رضا پانے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کی وفات کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے، معتجب ہوئے، کیونکہ اس شخص کا کوئی اتنا بڑا عمل نہ تھا، کوئی اتنے بڑے اعمال نہ تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہم بڑے معتجب تھے، حیران تھے۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا، اتنے حیران ہوئے کہ وہ اس شخص کے گھر چلے گئے اور ان کی زوجہ سے جا کر پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ان کے اعمال کیسے تھے، کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کے بعد جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کوئی تو ایسا عمل ضرور ہوگا کہ جو یہ کرتے ہوں گے۔ ایک حرص ہوتا تھا نیکیوں کا کہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اور تو کوئی بڑا عمل میں نے کرتے نہیں دیکھا، لیکن ایک خاص عمل یہ تھا کہ دن اور رات میں جب بھی اذان ہوتی تو یہ اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دن یا رات میں جب بھی اذان ہوتی تو یہ اذان کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اذان کا جواب دینا یہ جنت کو پانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اذان کا جواب دینے کا شرف نصیب فرمائے۔ اور اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی عورتوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے ہیں تو تم بھی اذان کا جواب دیا کرو، جب اذان سنا کرو تو اذان کا جواب دیا کرو، کہ اس کی برکت سے اللہ کریم ہر اذان کے کلمے کے بدلے تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہر اذان کے ہر کلمے کا جواب دینے کے بدلے میں، ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی تمہیں عطا فرمائے گا، 1,000 درجات تمہارے بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اجر تو ہمارے لیے ہے، اگر مرد اذان کا جواب دیں تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی کہ دگنا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، اب کوئی خاتون اگر اذان کا جواب دیتی ہے تو اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، تو سمجھے 15,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کی جاتی ہیں، 15,000 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 15,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اور اگر کوئی مرد اذان کا جواب دے تو 30 لاکھ نیکیاں، 30,000 درجات کی بلندی اور 30,000 گناہوں کی مغفرت یہ نصیب ہوتی ہے۔ اذان کا جواب ضرور دیا کریں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو تو تم بھی ویسے کہو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کیا کرو کہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے گا تو بروز قیامت میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اذان کا جواب دے اور دعا پڑھے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی بہت بڑی امید ہے، اور کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے شفاعت کی خوشخبری سنائی ہے، تو یقیناً اس دعا کی برکت سے، اذان کا جواب دینے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کی برکت سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور اذان کا جواب نہ دینے کا نقصان کیا ہے؟ عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سے لوگ بہت سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اذان کے دوران بھی اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، اور فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق جو بندہ اذان کے دوران گفتگو میں مشغول رہے تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اذان سننے کے دوران بھی گفتگو میں، باتوں میں مشغول رہے تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق، کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں گفتگو، کلام، سلام، کام کاج چھوڑ دینا چاہیے اور سب کچھ چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اب یہاں سوال ایک قائم یہ ہوتا ہے کہ اگر مختلف مساجد سے اذان کی آواز آ رہی ہو تو کیا ہم سب اذانوں کا جواب دیں گے؟ تو دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو سب سے پہلی اذان ہے نا، آپ کے لیے مستحب یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ ہاں، اگر ساری اذانوں کو جواب دیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جو پہلی اذان سنیں اب اس کا جواب دیں۔ اب دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہو، جنبی ہو، کسی پر غسل فرض ہو، یا کوئی خاتون حیض و نفاس میں مبتلا ہو تو کیا وہ اذان کا جواب دیں گی؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص جنبی ہو، بے غسلہ ہو، جس پر غسل فرض ہو، یا کوئی حیض و نفاس میں مبتلا ہو تو وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے یہ نیکیاں جو حدیث مبارکہ میں ہم نے سنی عطا فرمائے گا، اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا اذان کا جواب دینا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اذان کا جواب تو چلو ٹھیک ہے، اب جو دوسری اذانیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے نا نماز کے لیے اذان، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جیسا کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یا جیسے کرونا میں اذانیں دی گئیں، تو ان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، ان کا حکم تاکیدی تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کا جواب دے گا تو یقیناً وہ ثواب پائے گا، ثواب کمائے گا۔ تو اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ثواب کی نیت سے اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا، کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی انفارمیشنز تھیں، اہم انفارمیشنز تھیں۔ جتنے بھی عاشقان رسول اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے اور اذان کا جواب دیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں اللہ کریم نیکیاں شامل فرمائے گا، تو یقیناً آپ کا نام اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ تو نیت کیجیے گا کہ اذان کا جواب ضرور دیں گے، نیت کمنٹس میں نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.